بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عارضی منزل سے دوسری عارضی منزل کی طرف سفر۔ السلام علیکم۔ آج اس عنوان پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، وہ میرے آپ سے ایک سوال ہے۔ جیسا کہ ابھی کراچی کے اندر آپ نے دیکھا بارشیں ہوئی ہیں ماشاءاللہ بہت زیادہ کثرت سے۔ اب بارش تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، لیکن وہ رحمت کبھی کبھی زحمت بھی بن جاتی ہے کچھ لوگوں کے لیے۔ وہ اس طور پر بن جاتی ہے کہ جیسے کہ ہم کراچی کے اندر بات کریں سڑکوں کی، روڈوں کی، تو اس پر جس طریقے سے پانی جمع ہو جاتا ہے یا گٹر ابلنے لگتے ہیں، تو اس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری چیزوں کا ہمیں شکار ہونا پڑتا ہے، جس میں سے ایک چیز ہے جو اسپیشلی بائک والوں کو فیس کرنی پڑتی ہے، وہ ہوتا ہے اپنا روڈوں پر کیچڑ کی وجہ سے جو ٹائروں سے جو کیچڑ اچھلتی ہے، وہ سیدھا جو پیچھے بائک والے آ رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی میں ہوا، اسی لیے میرے دل میں خیال آیا کہ میں اس پر ذرا بات کروں اور آپ سے پوچھوں۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنی ہے جس کا مفہوم ہے کہ مسلمان تو وہ ہے یا مومن تو وہ ہے کہ جس کے ہاتھ، پاؤں، زبان اور تمام اعضاء سے جو ہے دوسرا مسلمان بھائی محفوظ رہے۔ لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں جیسے میرے آگے ایک بائک ہے، اب اس بائک کے پیچھے دمچی جسے ہم کہتے ہیں وہ نہیں لگی ہوتی، تو اب اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بائک والا تو اپنی بائک چلا رہا ہے، اسے اس بات کا مطلب احساس نہیں ہوتا کہ پیچھے جو ٹائر کی وجہ سے ٹائر جو کیچڑ سے ہم گزریں گے تو وہ جو اس میں کیچڑ اچھلے گا تو اس کے پیچھے بائک والا آ رہا ہوگا تو اس کو وہ کیچڑ کا سامنا کرنا پڑے گا، اس کے کپڑے خراب ہوں گے۔ تو اب کیا اس میں کیا حکم آتا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو جواب یہ ہونا چاہیے کہ دمچی لگا لے، اور دوسرا ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم کیا کریں، اسے تھوڑا سا بائک کو تھوڑا سلو چلائیں، کیونکہ تیز چلانے میں دو نقصان ہے۔ پہلا نقصان تو خود کے حادثے کا ہے کہ سلپ ہونے کا خطرہ ہے، اور دوسرا جو ہے وہ جب آپ تیز چلائیں گے تو بالفرض اگر آپ نے دمچی لگائی ہوئی بھی ہے تو زیادہ تیز چلانے کی وجہ سے کیچڑ اچھلے گا، تو جس کی وجہ سے پیچھے والا شخص متاثر ہوگا۔ تو ہاں، اگر آپ کو یقین ہے، آپ نے بیک مرر لگائے ہوئے اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پیچھے کوئی بائک والا نہیں ہے، تو پھر آپ تیز چلا سکتے ہیں اپنے اوپر رسک لے کر، وہی غلط چیز ہے۔ لیکن اگر آپ کسی کو ایذائے مسلم سے بچانا چاہتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو اس وقت تیز چلانی چاہیے۔ ابھی بھی ایسا ہی ہوا کہ ایک سامنے ایک بائک والا جا رہا تھا جس کے پیچھے اس کا مڈگارڈ مطلب ٹوٹا ہوا تھا آلموسٹ، تو اب دمچی تو ہونا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہر ایک انسان کے مالی حالات یہ مختلف ہوتے ہیں، ہر ایک انسان نہیں کر سکتا افورڈ، لیکن کیا ہے کہ اس وقت یہ تو انسان احتیاط تو کر سکتا ہے کم سے کم، کہ احتیاط کے زمرے کے اندر لے آئے، اس کو تھوڑا سلو چلائے تاکہ کسی دوسرے کو نقصان نہ ہو۔ تو عام طور پر جب ہم گھروں سے نکلتے ہیں تو تیار ہو کے نکلتے ہیں، کسی جگہ جا رہے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ پھر ہمارے تمام کپڑے متاثر ہوتے ہیں۔ پھر اب گھر کی طرف بھی نہیں جا رہے ہوتے، کسی منزل کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پھر ہمیں شرمندگی بھی ہوتی ہے کہ جیسے اگر ہم کہیں آفس میں جا رہے ہیں، میٹنگ ہے، میٹنگ کے بٹوین جو ہے وہ ہمارے کپڑوں پہ جو ہے وہ کیچڑ لگی ہوئی ہے، اگر وہ نوٹیفائی ہو جائے کہ ہم نے نوٹس کر لیا اسے، تو وہ تو پھر بھی چلے ایک طریقے سے پتہ ہوتا ہے کہ ہاں یہ کیا ہوا۔ لیکن اگر ہم نے نوٹس نہ کی اور ہمیں اس کا علم بھی نہ ہو تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ شرمندگی بڑھ جاتی ہے، مزید ہو جاتی ہے، کہ انسان کو پھر اور زیادہ فیل ہوتا ہے کہ یار مجھے پتہ بھی نہیں چلا اور میں تو مطلب میٹنگ اٹینڈ کر کے آ گیا اور یہاں پر میں اتنے میرے کپڑے خراب تھے۔ تو بس اس بات کا مقصد تھا کہ ہمارے اندر یہ احساس اللہ پاک پیدا کرے کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اور جہاں تک ہم احتیاط کر سکتے ہیں کریں، کیونکہ دیکھیں احتیاط کے بغیر کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ اس احتیاط کی وجہ سے انسان کی خود کی زندگی بھی سلامت ہے، اور دوسروں کی جو ہے وہ عزت اور نفس وہ بھی محفوظ ہے۔ اللہ پاک کہنے سننے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔